امریکی صدر نے ایران سے معاہدے کے لیے شرائط مزید سخت کر دیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان 3 بڑے نکات پر اختلافات برقرار۔ امریکی صدر پہلے سے تیار فریم ورک پر تہران کی رضامندی کے خواہش مند۔ نیو یارک ٹائمز کا طے شدہ مسودے میں تبدیلیوں کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق مجوزہ تجاویز ایرانی قیادت کو ارسال۔ ایران کے جواب میں تاخیر پر امریکی صدر مایوس۔ ڈیل کے اہم اور متنازع نکات آئندہ مذاکرات تک مؤخر۔ ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا، ڈونلڈ ٹرمپ افزودہ یورینیم کے مستقبل اور ممکنہ منتقلی کے طریقہ کار پر وضاحت چاہتے ہیں۔ تہران 3 روز میں جواب دے گا۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری۔ حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے فیصلہ سنانا ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، معاہدے سے متعلق جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ قیاس آرائیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایسی خبروں کو اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ اسپیکر باقر قالیباف بولے، دشمن کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، ہمارے لیے صرف عملی اقدامات اہم ہیں۔ ایرانی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا، جنگ کے بادل ابھی چھٹے نہیں، فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، کسی بھی جارحیت پر پہلے سے بھی سخت جواب دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 40 اراکین اسمبلی غیر حاضر۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور سابق اسپیکر مشتاق غنی بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق علی امین کابینہ کے سابق وزراء اور جنوبی اضلاع کے زیادہ اراکین غائب رہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی برہم اجلاس میں گروپ بندی سمیت دیگر پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ خطاب میں کہا، مخالفین نے اختلافات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی، صوبے کے حقوق نہیں دیے جا رہے، گیس اور گندم کی فراہمی بند کی گئی، وفاق کے ذمے صوبے کے 4.5 ارب روپے بقایا ہیں، اپنے حقوق کے لیے اپوزیشن کو ساتھ ملا کر جد جہد کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس 8 جون تک ملتوی، نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن پہلی ترجیح، حکومت جمہوری عمل کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم کا عزم، شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، جی پی الیکشن کے سیکیورٹی پلان پر بریفنگ، بتایا ووٹرز کو محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ وزیر اعظم کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم تیز، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آج اسکردو پہنچ جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری تحصیل گلابپور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے، دیگر مقامات پر اجتماعات بھی شیڈیول۔ ٹیکسوں کا سونامی ساری امیدیں بہا لے گیا، بجٹ آئے گا مگر کوئی ریلیف نہیں لائے گا۔ 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کی تلوار لٹک گئی۔ آئی ایم ایف کا جی ایس ٹی 18 سے بڑھا کر 19% کرنے پر زور، بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم تیار، سالانہ 20 کروڑ کی سیل پر 25,000 خزانے میں جمع کرانا ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ، تنخواہ دار طبقے کے لیے سلیبز میں رد و بدل پر غور۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی پر سبسڈی ختم نہیں ہوگی۔ کیو آر کوڈ سسٹم کا مقصد اہل شہریوں کو مدد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا ہے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری کی گفتگو، کہا ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے 80,000 روپے کی وصولی کا معاملہ اٹھانے پر وزیر دفاع کے شکر گزار ہیں۔ ملوث افراد کے خلاف ایکشن لیا جا چکا ہے، معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ غفلت برتنے پر لائن مین اور لائن سپرنٹینڈنٹ معطل، ٹرانسفارمر مرمت کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر دفاع نے لیسکو کی کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا، گھریلو ملازم کے گاؤں کا ٹرانسفارمر جل گیا، لیسکو کے سی ای او کو مرمت کے لیے فون کیا، اہلکاروں نے 80,000 روپے بٹور لیے، گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے رقم ادا کی۔ خواجہ آصف کی ایکس پرپوز لکھا، کابینہ رکن کی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا۔ سما نے پتوکی میں مرمت کیا گیا ٹرانسفارمر ڈھونڈ نکالا، اہل علاقہ کی بھی اہلکاروں کو رقم دینے کی تصدیق۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ہے، میئر کراچی کی ہے کہ وہ ان پہاڑیوں کی حفاظت کرے، ان زمینوں کی حفاظت کرے۔ میئر صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی کہ ہم نے کام رکوا دیا، کام کو رکوانا نہیں ہے، کنہوں نے کام کی اجازت دی ان کے خلاف بھی تو کارروائی کرو۔ ہل پارک کی زمین پر قبضے کے الزامات، کراچی میں سیاسی پارہ ہائے، ایم کیو ایم کی میئر اور سندھ حکومت پر چڑھائی، 18 برس سے شہر پر قبضہ مافیا کا راج، ہل پارک کی پہاڑیاں کاٹ کر پلاٹ نکالے جا رہے ہیں،
متحدہ کے لفظی وار، متعلقہ اداروں کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ، واضح کیا کہ اب اندھیر نگری نہیں چلنے دیں گے، عوام مافیا کو معاف نہیں کریں گے۔ کامران خان ٹسوری غیر قانونی کاموں میں رکاوٹ تھے، اس لیے عہدے سے ہٹایا گیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا دعویٰ، دوبارہ گورنرشپ دینے کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ 1 انچ زمین کسی کو آکشن یا الاٹ کی تھی، کی ہے، نہ کرے گی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے وسیم اور فاروق ہی نہ جانے، کراچی تو سارا جانے ہے۔ ہل پارک کے ایم سی کی ملکیت تھی، ہے اور رہے گی، 1 انچ جگہ بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی تردید، کہا کون کون چائنا کٹنگ کرتا رہا سب جانتے ہیں۔ ہر حکومت میں شامل رہنے والی ایم کیو ایم بجٹ سے پہلے اپنا بھاؤ لگواتی ہے، اب سن حکومت میں آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شرجیل میمن کا بھی سخت رد عمل، بولے کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، متحدہ بے بنیاد الزامات اور گھسی پٹی کہانیوں کے سہارے اپنی سیاست زندہ کرنا چاہتی ہے۔ عوامی خدمت اور فلاحی سرگرمیوں کو دھندا قرار دینا قابل مذمت، میئر کراچی اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے حقائق مسخ کر رہے ہیں۔ ترجمان جماعت اسلامی کا مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا ایم کیو ایم کراچی کے سینکڑوں پارک ہڑپ کر گئی، اب پیپلز پارٹی یہی کام کر رہی ہے۔ شہری املاک کے حوالے سے تمام ریکارڈ عوام کے سامنے لایا جائے۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، قبائلی رہنما داد محمد کاکڑ سمیت 5 افراد قتل، ملزمان فرار، تلاش جاری۔ اسلام آباد کے علاقے بارہ میں گاڑیوں کی ریس کے دوران شہریوں کو کچلنے کا واقعہ، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے، مقدمہ درج، مرکزی ملزم گرفتار۔ ہارن دے کر راستہ کیوں مانگا؟ لاہور میں امیر زادے آپے سے باہر، ڈیفنس کے علاقے میں سرکاری ادارے کے افسر سمیت 3 افراد پر تشدد، فوٹیج سامنے آ گئی، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان بدر میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، شہزاد دم توڑ گیا، 3 خواتین سمیت 5 سوار زخمی۔ لیاری ایکسپریس وے پر گاڑی کی ٹکر سے طفیل جاں بحق، ابراہیم حیدری کے قریب نامعلوم افراد نے گولی مار کر نوجوان کو قتل کر دیا۔ ایف بی ایریا میں خواتین کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا واقعہ، مشتعل ہجوم کا 2 افراد پر بدترین تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کراچی جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کی پیدائش، تحقیقاتی کمیٹی آج رپورٹ پیش کرے گی۔ متاثرہ فیملی کے بیانات قلم بند، خاتون کے شوہر کا کہنا ہے اسپتال نے اپنی غلطی تسلیم کی، غفلت برتنے والے ڈاکٹر سے خلاف کارروائی کی جائے۔ گرین شرٹس کے پاس سیریز جیتنے کا سنہری موقع، ٹرافی نام کرنے کے لیے ایک فتح درکار۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا میچ کل ہوگا، دونوں ٹیمیں راولپنڈی سے لاہور پہنچ گئیں، آج پریکٹس سیشن ہوگا۔ پہلے میچ میں پاکستان کی 5 وکٹوں سے کامیابی، عرفات منہاس نے ڈیبیو میں 5 وکٹیں لے کر تاریخ رقم کر ڈالی، نام آنرز بورڈ پر درج۔ اور ٹرائی نیشنز ویمن ٹی20 سیریز میں پاکستان کو دوسری شکست، آئر لینڈ نے گرین شرٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ میزبان ٹیم نے 177 رنز کا ہدف آخری اوور میں پورا کر لیا۔